انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا فضل وہ ایمان کو قرار دیا کہ جس آدمی کو صحیح ایمان نصیب ہو جائے اس پر اللہ کا سب سے بڑا فضل اور کرم ہو گیا، اور وہ آدمی اللہ کے ہاں سعادت مند ہے۔ ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ نہیں۔ ایمان کا مرکز، محل وہ دل ہے، اور اللہ رب العزت نے کئی مقام پر قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ ایمان کا محل اور مرکز یہ دل ہے، یہ اعضاء یا بدن نہیں، زبان بھی نہیں۔ ایمان ہوتا ہے دل کے اندر، اور قرآن کریم نے خود کہہ دیا قلبہ مطمئن بالایمان، کہ دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ۔ من اکرہا، جس آدمی پہ جبر کیا گیا، کلاشن اس کے سینے پہ رکھ دی گئی اور اسے کہا گیا کہ اب پڑھ یا علی مدد، اب کہہ یا عیسیٰ مدد، کلمہ کفریہ کہہ، المدد یا رسول اللہ کہہ، غیر اللہ کو پکار۔ فرمایا اب دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ ڈٹ جائے، پک جائے، کہ جان چلی جائے لیکن کلمہ کفر کا میں زبان پہ نہیں لاؤں گا، تو یہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے، عظیمت والا شہید ہے، اور سب سے خوبصورت موت ہے، اعلیٰ درجے کی شہادت والی۔ لیکن اگر جہاں حوصلہ کمزور ہو گیا ہے تو فرمایا زبان سے اگر کلمہ کفر کہہ دے، بشرطے کہ دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، تو جان بچانے کے لیے میں نے اسے گنجائش دے دی ہے۔ کلمہ کفر کا زبان کے ساتھ تو کہہ سکتا ہے، لیکن شرط ہے قلبہ مطمئن بالایمان، ایمان کے ساتھ دل مطمئن ہو، تو اس کی رخصت دی ہے۔ عظیمت یہ ہے کہ جان دے دے، زبان کو بھی کفر سے محفوظ رکھے، لیکن اجازت مل گئی۔ تو یہاں ایک حقیقت یہ بیان کی کہ ایمان کا محل کیا ہے، دل ہے، قلبہ مطمئن بالایمان۔ دوسرے مقام پہ جب اصحاب رسول کی عظمت بیان کی گئی تو وہاں پر کیا جملے ہیں، کتب فی قلوبہم، فی قلوبہم الایمان، کہ ان کے دلوں میں اللہ نے خود ایمان لکھ دیا۔ کتبا فی قلوبہم الایمان،
دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا. صحابی اس کو کہتی کہ جس کے دل میں اللہ ایمان لکھ دے اور اس کی گارنٹی دینے والا بھی اللہ ہے. پھر فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. قلوبہم دل کی بات ہے. اور زینہ فی قلوبکم حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. تمہارے یہ اصحاب رسول کو خطاب ہے اور اگلے پچھلے ساروں کو. کوئی فرق نہیں کیا 2 4 5 6 7 8 9 نہیں. سب جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کے قریب آئے سب کے لیے گارنٹی ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. تو ایمان کا محل قلب اور دل ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک. اللہ میرا دل پکا رکھنا. ثبت قلبی علی دینک, اپنے دین پر. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کا محل اور مرکز یہ دل ہے. اور جب ایمان دل میں جاگزیں ہوتا ہے اور دل کو مزین کرتا ہے, دل میں قرار اور جگہ پکڑتا ہے, تو اس سے نور نکلتا ہے اور وہ نور ہوتا ہے عمل صالح کی صورت میں. اس ایمان کے اثرات ہوتی ہیں, اس کی چمک اور نورانیت, رنگ جتنا مرضی کالا ہو اور چمڑی جتنی مرضی سیاہ ہو, وہ نور وجود پہ چھا جاتا ہے, زبان پہ, وجود پہ, لیکن اس کا مرکز قلب مومن ہے. اس لیے سب سے زیادہ اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جب ایمان دل کے اندر جاگزیں ہو تو پھر اندر اطمینان اور ایک خاص قسم کی سکینہ اور سکون محسوس ہوتا ہے اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. قلبہ مطمئن بالایمان, اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. اور پھر اس ایمان کے اندر قرار کے کچھ نتائج ہیں. اگر وہ نتیجے حاصل ہو رہے ہیں تو سمجھو ایمان بڑا مضبوط ہے. ان میں سے ایک تقاضا ہے الرجوع الی اللہ. الرجوع الی اللہ, ہر حال میں آدمی دل سے دوڑے اللہ کی طرف. فروا الی اللہ, ہر طرف سے کٹ کر, پوری مخلوق سے کٹ کر. الرجوع من الکل الی من لہ الکل. الرجوع من الکل الی من لہ الکل, ہر ایک سے کٹ کے اس ذات کی طرف رجوع کرنا کہ ساری کائنات جس کی ہے, محتاج ہے, مملوک ہے اور اس کے تابع ہے. بس یہ کیفیت جو ہے یہ کمال ایمان کی کیفیات میں سے ہے کہ ہر طرف سے آدمی دوڑے اور اللہ کی طرف دوڑے اور اس کے دل کا رجوع ہو اللہ کی طرف. مصیبت آ جائے تب, گناہ ہو جائے تب,
گناہ ہو جائے تب، گناہ کیے پھر بھی اللہ کی طرف دوڑنا ہے. مصیبت آ گئی، مصیبت دینے والا کون ہے؟ اللہ. دوڑنا اللہ کی طرف ہے. رجوع اللہ، اعتصام باللہ. یہ حالت جو ہے یہ ہے وہ اطمینان کی حالت کہ جب آدمی کے دل میں یہ راسخ ہو جائے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو، مصیبت ہو، خوشی ہو، حتیٰ کہ بغاوت ہو، گناہ ہو، بڑے سے بڑا ہو، میرا دربار صرف ایک ہی ہے، ادھر ادھر سے مار کھا کے پھر بھی جھک جائے اللہ کے دروازے پر. تو یہ ہے ایمان کی اصل حقیقت، اور اسی کو انبیاء نے بیان کیا. زبانی ایمان کچا ہے، اوپر مواحد بن گئے، 3-4 جمعے سنے، قبر کی پوجا چھوڑ دی، غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دی اور نفس کی پوجا شروع کر دی. تو پھر مواحد تو نہ بنانا. کئی ساتھی ہوتے ہیں 4-5 جمعے پڑھ کے مواحد بن جاتے ہیں، پھر آوارہ ڈنگر بن جاتے ہیں، جدھر منہ ادھر چلا. تو بھئی یہ تو جب توحید ملی ہے، اب تو تمہیں جنت کا موٹر وے مل گئی ہے. اب یہاں سونا نہیں، اب یہاں پہ چلنا ہے، اور سارا مقام تو شروع یہاں سے ہوتا ہے، سارے اعمال تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اللہ کی طرف دوڑ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. جب قبروں کی طرف دوڑ رہا ہے تو وہ تو اللہ کی طرف دوڑے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، وہ جدھر مرے پھرے. جب غیر اللہ کی طرف دوڑ رہا ہے تو ایمان ہی نہیں. ایمان کہتے ہی یہ ہے کہ اپنی حاجات میں بھی پکارنا ہے صرف اللہ کو، اس عقیدے کے ساتھ کہ پکار سننے والا بھی اللہ اور حاجتیں اور مشکلیں حل کرنے والا بھی اللہ. لیکن اندر بھی ایک کرنٹ ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے کہ ایمان مضبوط ہو. ایمان تو نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور دل میں اندھیرا ہو، مواحد کا دل میں اندھیرا اور ظلمت ہو، یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا. مومنوں کا. اچھا کیا ولایت ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. سوال ہے یا اللہ مومن جو ہے یہ اندھیرے میں ہے کب؟ مومن کا کون سا اندھیرا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا دوست ہے جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. تو سوال ہے جب مومن ہے تو ظلمت کیسی؟ ظلمت کیسی؟ یہ ظلمت بسابس کی ظلمت ہے، یہ ظلمت حالات کی ظلمت ہے. مومن پہ ایسے حالات آتے ہیں کہ وسوسے پڑنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا مذہب بھی حق ہے یا نہیں. مومن پہ ایسے حالات آتے ہیں، وسوسے آنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اس معاملے میں اللہ میری مدد کرے گا بھی صحیح یا نہیں. مومن پہ ایسے حالات آتے ہیں، وسوسے آنے لگتے ہیں، پتہ نہیں میری جان مال پتہ نہیں بنے گا کیا. یہ جو وسوسہ ہے یہ ظلمت ہے. فرمایا جب مومن کو یہ وسوسے آنے لگے تو اللہ اپنے نور توفیق سے اس کو روشنی کی طرف نکال دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ دوسرا پارٹی بھی ہے، دوسری پارٹی بھی ہے جن کے اولیاء طاغوت ہیں، شیاطین. وہ کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف نکالتی ہیں. تو یہاں پر بھی وہی سوال ہے یا اللہ وہ تو ہیں اولیاء طاغوت کافر ہیں، تو کافر کے پاس نور کہاں سے آ گیا؟
کہ نور سے اندھیرے کی طرف، تو یہ نور انابت الی التوحید، مسئلہ سنا تھا، سمجھ آ گیا تھا، آنے لگا تھا، قبول کرنے کے قریب تھا، یہ اس کے سامنے نور روشنی آ گئی کہ یہ مسئلہ حق ہے، یہ عقیدہ حق ہے، اس کے دلائل صحیح ہیں، بس اسی پر تھا۔ کسی مولوی کی تقریر سنی، کوئی جھوٹی روایت سنی، اور کوئی کسی مولوی نے گپ سنائی، کوئی خواب سنایا، شیطان نے تھاپڑا لگایا من النور الی الظلمات، پھر انہی اندھیروں میں چلا گیا۔ تو مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کو روشن رکھے، اور دل روشن رکھنے والی کتاب وہ قرآن ہے، اور یہی نور قیامت کے دن ظاہر ہوگا، ایمان کا نور، باطن کا نور۔ فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا نور ایمان، اس کی روشنی ہوگی۔ جب حساب کتاب مکمل ہوگا، پورے میدان محشر میں اندھیرا ہوگا اور کوئی بلب شلب روشنی نہیں ہوگی، تو اس وقت پھر روشنی ہوگی اپنے ایمان والی۔ ایمان جس کا جس قدر مضبوط ایمان ہوگا، اس قدر وہ ایمان کی روشنی تیز ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، آگے بھی نور، دائیں بھی نور، نور ہی نور۔ اور پھر جو پیچھے صوفی ہیں، وہ پیچھے کہیں گے یار تم بھی ذرا ٹھہر جاؤ، نقتبس، تھوڑا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی پہ چلنا چاہتے ہیں، ہمارا اپنا ایمان تو ہے نہیں، لیکن تمہاری روشنی میں ہم بھی چلنا چاہتے ہیں۔ جیسے کسی کار موٹر کی لائٹ خراب ہو جائے، وہ دوسری موٹر کی لائٹوں کے سہارے کہتے ہیں مجھے بھی لے چل، لیکن وہاں اس طرح کی موٹریں بھی نہیں ملیں گی۔ تو نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، ایمان کا نور۔ ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب وضو کرتے تھے تو بسا اوقات لوگوں سے چھپ کے کرتے تھے۔ ایک دفعہ چھت پہ چڑھ گئے وضو کرنے کے لیے، ایک بندہ پیچھے پہنچ گیا، یہ کیا ہے؟ ان کا اپنا ایک ذوق تھا، مسئلہ نہیں تھا، ذوق تھا۔ ذوق یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا نا نبی پاک علیہ السلام سے کہ کیف تعرف، اللہ کے رسول آپ ہمیں پہچانتے ہیں، جو بعد میں آئیں گے آپ کی وفات کے ان کو کیسے پہچانیں گے؟ سوال سمجھو، اچھی طرح سمجھو، موضوع کہیں رہ نہ جائے، رجوع اللہ پہ میں نے آنا ہے، آیت وہی پڑھی ہے۔ بعد والوں کو کیسے پہچانیں گے؟ سوال ذرا سمجھو، کرنے والے کون ہیں؟ وہابی نہیں، صحابی، ان کو تو وہابی کہتی ہو، ورنہ وہ بھی پکے وہابی تھے، اصل وہابی وہی تھے۔ وہابی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہاب والے، وہاب والے تھے۔ وہاب کا معنی بغیر مانگے کے دینے والا، اور جن کو بغیر مانگے کے ملتا ہو وہ قبر پہ کیوں جائیں گے مانگنے کے لیے؟ وہ تعزیہ تبوک سے مانگنے کے لیے کیوں جائیں گے؟ تو اصل وہابی وہ ہے جو صرف اس سے مانگنے والا ہو، غیر اللہ سے مانگنے والا نہ ہو۔ خیر، صحابی پوچھتا ہے کیف تعرف، آپ کیسے پہچانیں گے جو بعد میں آئیں گے؟ لفظوں پہ غور کرو، کیف تعرف، پہچانوں گے کیسے؟ اچھا پہلے تو یہ بتاؤ کہ صحابہ کا عقیدہ ہوتا حاضر ناظر کا، علم غیب کا، عرض اعمال ریونڈ والا عقیدہ کہ صبح و شام عرض اعمال پیش ہوتی ہیں،
اور نام بنام درود بھی پیش ہوتا ہے، فلانا شناختی کارڈ سمیت، فلانا پتر فلانے دا، فلانا بیٹا فلانے کا، اور روزے پہ بھی آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلانا حاجی صاحب ہے، یہ فلانا۔ اگر یہ نظریہ صحابہ کا ہوتا تو سوال کرتے؟ یہ مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، یہ مسلم شریف ہے۔ تو صحابہ کا سوال ہی دیکھو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں تو روزے پہ آنے والوں کو پہچان لوں گا، مجھ پہ تو امت کے صبح و شام اعمال پیش ہوں گے، درود کے ضمن میں شناختی کارڈ سارے جمع ہوں گے میرے پاس، ایک ایک امتی کو میں پہچانوں گا؟ نہیں، آپ نے فرمایا کہ میں پہلے یہ بتاؤ، ایک آدمی کے گھوڑے ہیں، باقی گھوڑے ہیں کالے سیاہ، اور ایک آدمی کے گھوڑے ہیں پانچ کلیان۔ پانچ کلیان سمجھتے ہو؟ ماتھا بھی سفید اور چاروں پاؤں بھی سفید، پاؤں بھی سفید، ماتھا، پانچ کلیان گھوڑے، اور باقی سارے کالے سیاہ گھوڑے ہیں۔ تو جس کے پانچ کلیان گھوڑے ہیں وہ پہچان لے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی جی بالکل پہچان لے گا۔ فرمایا پھر سنو، قیامت کے دن میری امت کے وضو والے اعضاء چمکتی ہوں گی، علامت ہوگی امت کی، اس علامت سے میں پہچانوں گا۔ تو امتی وضو کرے ہی نہیں، وہ امتی اور نماز کے قریب ہی نہ جائے تو اس کی پہچان کدھر ہوگی؟ وہ تو کہیں مودی کے ساتھ ہی پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے وضو کا صحیح اہتمام کرنا، نماز کا۔ پورے اسلام بعد توحید کے اگر اسلام کی کوئی جڑ ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر ایمان رہتا ہی نہیں، اسلام رہتا ہی نہیں۔ اسلام اور ایمان اگر رہتا ہے بعد توحید کے تو صرف اور صرف وہ نماز ہے، اور صحیح نماز پڑھنا، وضو صحیح کرنا، نماز صحیح پڑھنا، یہ ایمان کے درخت کا پانی ہے۔ جتنا پانی لگاؤ گے اتنا نور بڑھے گا، اتنا ایمان تازہ ہوگا، اتنا رجوع اللہ ہوگا۔ کیا ہے رجوع اللہ؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا وظیفہ صحیح معنوں میں نماز پڑھنا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھنا سیکھ گیا صحیح معنوں میں، اس نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ تو ایمان کا نور جو تھا، میں نے کہا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اس کی جو صورت ہے وہ نماز والی صورت ہے، یہ ہے اثر رجوع اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز کا مقدمہ وضو ہے۔ وضو جب کرے گا الاعضاء وضو چمکتے ہوں گے، یہ چمک اسی ایمان کی نور کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جو چاہے اس نور کو بڑھائے، یہ بڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بات کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ جب وضو کرتے تو انہوں نے کہا بھئی یہ جو آ گیا نا حدیث میں بڑھاؤ، تو وہ یہاں تک بازو دھوتے، یہ مستحب نہیں ہے، سنت بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا ذوق ہے، یہاں تک دھوتے، یہ پنڈلیوں تک، نصف ساکھ تک پاؤں دھوتے، اور صحابہ کے سامنے نہیں کرتے تھے وضو، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ سنت نہیں ہے۔ اپنا ایک ذوق ہے حضرت ابو ہریرہ کا، تو وہ وضو کرنے کے لیے چھت پہ چلے گئے، پیچھے آدمی پہنچ گیا، اس نے جب دیکھا اس نے کہا تو ادھر کدھر؟ کہ مجھے پتہ ہوتا تو دیکھ رہا ہے تو میں اس طرح نہ کرتا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہی بات کی کہ حدیث میں آتا ہے تھوڑا اپنا نور بڑھاؤ، تو میں بڑھا رہا ہوں یہ میرا فہم ہے، میں بڑھا رہا ہوں۔ تو اصل حدیث کا مقصد تو یہ تھا کہ وضو صحیح کرو، یہ نہیں کہ اوپر بڑھاؤ۔
اور لیکن حضرت ابو ہریرہ کا ایک اپنا ذوق تھا، وہ اوپر بڑھا دیتے تھے اور کہتے کہ میری روشنی اور زیادہ ہو۔ بہرحال آؤ میری طرف، میں جو بات کر رہا تھا کہ ایمان کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت اور ایک اطمینان ہے، ہر بات میں رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ یہی پچھلے جمعے صبر کا مضمون تھا، اور صبر کے مضمون میں ایک آیت آئی تھی، قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ ہے وہ رجوع، انا الیہ راجعون۔ یا اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء، نبیوں والی سورت، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہاں اس سورت میں تو انبیاء کا ذکر کم ہے، سورہ انعام میں تو بہت زیادہ ہے، 18 نبیوں کا نام لیا، نام لیے 18 نبیوں کا، باقی کا اجمالاً۔ آگے مسئلہ سمجھانا تھا، لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، لیکن سورۃ الانبیاء میں اتنے نام نہیں، 4 نبیوں کی 4 حالتیں ذکر کی ہے سورۃ الانبیاء میں، نام اس کا سورۃ الانبیاء رکھا، تو اس کی وجہ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں 2 مسئلے بیان ہوئے، ایک دعوت الانبیاء، سب انبیاء کی دعوت کیا تھی، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سب نبیوں کی دعوت تھی الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اور دوسرا، الہ کا معنی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، الہ کا معنی پکارے سننے والا، الہ کا معنی پکارے سننے والا۔ 4 واقعات بیان کر کے اللہ نے دعوت انبیاء کا معنی بیان کیا کہ ہر پیغمبر نے یہی مسئلہ سمجھایا کہ لوگوں، ہر حاجت، ہر مشکل میں رجوع کرو اللہ کی طرف، اور دل سے رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، وہی تمہارا مرجع ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، وہی حلال المشکلات ہے، وہی مشکل کشا حاجت روائے، اسی کے دربار۔ اس پر اللہ نے 4 نبیوں کا، حضرت شیخ القرآن کے ایک ذوق تھا، فرماتے اللہ نے 4 نادا ذکر کیے۔ کیا؟ 4 بولو، نادا 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 نادا، 4 نبیوں کا ذکر ہے، اور 4 نبیوں کے ساتھ نادا نادا نادا، اور یہی سارے نبیوں کی زبان سے مسئلہ آیا، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سب نبیوں کی دعوت، اب سارے نبیوں کی دعوت کا معنی بھی اسی صورت میں ہے۔ کیا معنی؟ میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ فرمایا اس کا حاصل یہ کہ 4 نبی، ان کا ذکر جہاں پر کیا، اور ایک ایک نبی کا ذکر کرتے ہوئے یہی بات ذکر کی کہ نادا نادا، پہلا ذکر کیا وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، نوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين۔
حضرت نوح نے مجھے پکارا، آیا نا نادا؟ نوح نے کس طرف رجوع کیا؟ اللہ کی طرف۔ نوح پیغمبر 950 سال تک مسئلہ بیان کرتے رہے۔ تمہیں تو 5 6 7 سال ہوئے جہاں جمعہ پڑھتے، اور کئی تنگ ہو جاتے ہیں جی توحید توحید توحید، اور بھی کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ اور پڑھو قرآن، 950 سال حضرت نوح نے ایک ہی مسئلہ بیان کیا، 950 سال۔ کہنا آسان ہے، اور دعوت بھی کیسے؟ دعوت قومی لیلم و نہارا، رات بھی دن بھی، مجلسوں میں جا کے بھی، تنہائیوں میں خصوصی ملاقاتوں میں بھی، ان کے میلوں اور عرسوں کے پر جا کے بھی، اسررت لہم اسرارا بھی ہے، اور ثم انی دعوتہم جہارا بھی ہے۔ ان کو آوازیں دے کے بھی بلایا، ڈانڈ مار کے بھی بلایا، تے ایسا بھی بلایا۔ اور بات ایک ہی تھی، مالکم لا ترجون للہ وقارا، اے لوگو تم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ مالکم لا ترجون، عزتیں تو اللہ دیتا ہے، رزق اولاد اللہ دیتا ہے، اور تم مانگتے 5 تنوں سے ہو، اور 5 تنی مشرکو۔ 5 تن کی پوجا وہاں سے شروع ہوئی، لا تذرن ودن ولا سواء ولا یغوثا ویعوقا ونسرا، 5 تن پاک، یہ 5 تنی مشرک۔ مالکم لا ترجونا، کیا ہو گیا تمہیں کہ کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف؟ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، کیوں ایمان کی حقیقت ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ صرف اللہ کی طرف رجوع۔ وقت گزرتا گیا، کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ 40 42، بڑی روایت ہے تو 80، 950 سال گزر گئے، 950 سال۔ یہاں پاکستان میں تو فلانے پیر پھوکا مارا تے 90,000 مسلمان ہو گئے، ادھر پیر نے سلام پھیرا تے 70,000 مسلمان ہو گئے۔ کوئی کہتے ہیں جی یہ رکھے مسئلے کرتے ہیں، رکھے مسئلے، خشک مسئلے، لوگ کیا صحیح ہوں۔ حضرت نوح سے میٹھی زبان کس کی تھی؟ حضرت نوح سے کامل زبان کس کی تھی؟ پرتاثیر زبان کس کی تھی؟ 950 سال بیوی نے بھی مسئلہ نہیں مانا، بیٹے نے بھی نہیں مانا، بیٹے نے بھی نہیں مانا۔ قسمتاں بدل دیندے نے، لیکھاں وچ میک، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں نے کہا بکواس بند کر، ادھر پیغمبر کی نگاہ تقدیر بدل گئی، نگاہ ولی سے تقدیریں بدلتی ہے۔ اگر کسی کی نگاہ سے تقدیر بدل سکتی ہوتی تو نوح کا بیٹا جہنم میں نہ جاتا۔ اگر کسی کی نگاہ کرم سے تقدیریں بدل سکتی ہوتی تو ابو طالب جہنم میں نہ جاتا۔ اگر کسی کی پرتاثیر نگاہ سے تقدیر بدل سکتی ہوتی تو حضرت ابراہیم کا ابا آذر جہنم میں نہ جاتا۔ دین کے ساتھ تماشا بنایا، کول نانگا بابا لے کے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، دور بے ایمانہ۔ تقدیریں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، سارے تقدیر کے دفتر پہ یمحو اللہ، صرف اللہ کا قبضہ ہے۔ وعندہ ام الکتاب،
اصل رجسٹر بھی اسی کے پاس ہے، اصل کتاب بھی اسی کے پاس ہے. کسی ولی کی نگاہ سے تقدیریں نہیں بدل سکتی. تقدیریں چاہے بدلے، چاہے کھوٹی کرے کھری کرے، قسمتوں کا فیصلہ کرے یہ صرف اللہ ہے. 950 سال تک پیغمبر مار کھاتا رہا، رات دن مسئلہ بیان کرتا رہا، اور بالآخر پیغمبر رو پڑا، اور رو بھی تب پڑا کہ جب اللہ نے بتا دیا میرے پیغمبر لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا قَدْ مَنْ آمَنَ، جو ایمان لانے تھے وہ لا چکے ہیں، اب مزید کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں. تو حضرت نوح رو پڑے اور فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. فَانْصُرْ بھی نہیں، فَانْتَصِرْ. اللہ مغلوب، میں کمزور ہوں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ سارے مشرک جتھا کٹھا ہے اور میں اکیلا نوح پیغمبر ہوں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تو کمزور ہوں. انی مغلوب، لیکن تو شاہ زور ہے. فانتصر، تو میرا بدلہ لے. ان مشرکین نے جو 950 سال تک مجھ پہ ظلم کیے ہیں، تو خود میرا بدلہ لے. فانتصر، فانصر کا معنی امداد کر، فانتصر کا معنی بدلہ لے. اللہ فرماتے ہیں بتا میرا پیغمبر الہ کا معنی. 950 سال تک نوح یہی سمجھاتے رہے لا الہ الا اللہ. اب خود بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ اب خود بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ صرف اللہ کو. اسی دعوت بھی یہی تھی، صرف اللہ کو پکارو. پکار بھی رہے ہیں کس کو؟ صرف اللہ کو. یہ پہلا نادا نوح نے ندا کی، اللہ کے دربار میں رجوع کیا اللہ رب العزت کی طرف. اب فرمایا اور سنو، نادا مسئلہ بتا دیا. اور قبروں پہ بھاگنے والوں، اور تازیہ تبوتوں پہ بھاگنے والوں، اور جعلی کربلا کے نام پہ گھوڑے دوڑانے والوں، اور دلدل بادشاہ بنانے والوں، دیکھو دشمن کے مقابلہ میں اگر مغلوب ہونے لگو تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ حضرت نوح دشمنوں کے مقابلے میں مغلوب ہونے لگے تو کس سے مدد مانگی؟ کس کی طرف رجوع کیا؟ یہ پہلے ہی ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. علماء بھی حیران ہو گئے، یا سین تا آ گئی، اور سین تا آتی ہے طلب کے لیے. فاستجبنا، اور ہے یہ کلام الہی، جہاں طلب کا استفعال کا معنی کیا بنے گا؟ فاستجبنا لہو، اس کا معنی تجھے بنتا ہے ہم نے بڑے ذوق سے ان کی دعا کو قبول کیا، بڑے ذوق کے ساتھ ان کی دعا کو قبول کیا. فاستجبنا لہو فنجیناہ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. مسئلہ یہی ایمان والا، اس پہ غور کرنی ہے. مصیبت آ جائے تعبید والے کے پاس نہیں جانا. یہ تو رات کو سویا ہے، لنٹر سے چوہا گر گیا، صبح پیر کمال کے دربار پہ ہے جی تعبید لکھ دو، راتی کوئی مسئلہ بنے. یہ چوہے تو ڈراتے کہ آگے میں مسلمان ہاں، اے مسلمان ہے تو پھر مودی پکا مومن نے ہے، پورا کراڑ اسے دنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں، رجوع اللہ ہے ہی نہیں، تو ایمان کہاں؟ ایمان کی بنیاد یہ ہے جب
بھی کوئی جھپیڑا چڑھے تو پکارنا کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ دشمنوں کے مقابلہ میں پیر صاحب نے تعویذ لکھ دیا، اس نے کہا بھئی یہ تعویذ ہے، 1.5 لاکھ روپیہ لوں گا اور گولی اثر نہیں کرے گی، کلاشن اثر نہیں کرے گی۔ فوجی آدمی تھا، فوجی کئی عقل والے بھی ہوتے اللہ کلیل، سمجھدار فوجی تھا، ناراض نہ ہونا، جو فوجی صاحب بیٹھے ناراض نہ ہو۔ تو اس نے کہا اچھا، وہ گھر گیا، کلاشن لے آیا، اس نے کہا پیر صاحب سیدھے ہو ذرا، میں تجربہ کر لوں 5 لاکھ دوں گا، آپ وہی تعویذ باندھ لیں۔ اس نے کہا نہیں آپ کے لیے، اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں۔ دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ نوح پیغمبر کس کو پکار رہے ہیں؟ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ دس ریا نے جے دشمنا تو مغلوب ہو وہ تے پکارنا کس نو ہے؟ جیسے نوح نے پکارا۔ اور فرمایا اور سنو، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، دوسرا نادا آ گیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى، اور حضرت ایوب نے جب پکارا ربہ، کس کو پکارا؟ ربہ، یہ بھی نادا۔ 18 سال کم و بیش بیمار رہنے والے پیغمبر، آزمائش اور امتحان آ گیا، بکریاں مر گئی، ریوڑ مر گئے، اولاد بھی مر گئی، مکان بھی ختم ہو گئے اور قوم بھی مخالف ہو گئی۔ حضرت ایوب پیغمبر پہ اللہ کی طرف سے امتحان آیا، سمجھ گئے ایک بیوی ساتھ رہ گئی، اور حضرت ایوب نے بستی بھی چھوڑ دی اور سارے لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، اے ہمارے بزرگوں کا منکر ہے نا، بزرگوں نے پکڑ لیا ہے، یہ دن رات کہتا ہے نا نہیں سنتے، دن رات کہتا ہے نا بگڑی نہیں بنا سکتے، ہمارے بزرگوں نے اسے صحیح جھپیڑا چاڑا ہے، مسن یہ شیطان، شیطان نے پورے علاقے میں مشہور کر دیا، یہ صرف اللہ کی پکار کرنے والا وسیلے کا منکر، وسیلوں کا منکر، استشفاء کا منکر، بزرگوں کی قبروں کی بکروں کا منکر، نظروں کا منکر، حتیٰ کہ مرداں دے سنن دا بھی منکر۔ پورے علاقے میں شیطان نے مشہور کر دیا یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے۔ حضرت ایوب پیغمبر 18 سال تک بیمار رہ گئے۔ اور اس کوڑی کو دیکھو جو مسلمان ہے، تھوڑی سی خارش آئی مزار کے ساتھ رگڑ رہا ہے، پیر کھارا شاہ، کوئی کسی مزار کی مٹی، کوئی نمک، کوئی بابے سے ڈنڈا اوپر نیچے پھرا رہا ہے، کوئی بابے سے تھاپڑا لگا رہا ہے، اے شفالا ڈپو، اور نامراد تو نے سوچا نہیں وہ خود مر گیا ہے، موت سے بڑی بیماری کیا ہے؟ وہ خود تو مر گیا اور موت اسے آئی، ساری بیماریاں نیچے ہیں، موت آ گئی، تب تو بابے کو قبر میں رکھ کے آیا اور اب کہتے ہیں بابا میری تیرے آگے تو سفارش کر، تو بیٹا دے، تو شفا دے دے۔ تو اسی بابے کے سامنے کھڑا ہے، ادھر بیچارے گھوڑے کو پکڑ کے لے آیا ہے، معذور مظلوم گھوڑا، کربلا والا گھوڑا، مظلوم گھوڑا، اس بیچارے کو آگے پیچھے پکڑا ہوا ہے اور کہتے ہیں مولا، وہ مولے بیچارہ ہل ہی نہیں سکتا، وہ مولا آگے بھی رسیاں پیچھے بھی رسیاں، مولے کو جکڑ کے کہتا ہے مولا پتر دے، مولا تو مولے کو خسی بھی کر دیا ہے۔ یہ جو 10 محرم والا گھوڑا ہوتا ہے یہ خسی ہوتا ہے، مولا خود خسی ہے، خسی سے بیٹا مانگ رہا ہے۔
ओहे इसको कहो भंगी चरसी बेईमाना, जो बेटा मांगना था तो मौले को खसी तो न कर, खुद मौले को खसी करके फिर कहता है बेटा दे, फिर कहता है फलानी चीज दे जिसकी उम्मीद ही नहीं। ये उन मजबूरों के ऊपर पड़ा है। और हजरत अय्यूब अल्लाह के नबी है, बीमारी आ गई, बीमारी कीड़ों वाली नहीं थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसला अब बरेलवी बाद लोगों ने भी शुरू कर दिया, कीड़े नहीं पड़े थे पहले। तो ये बात ज़हन में रख लो, पैगंबर को कोई खसीस मर्ज लग ही नहीं सकती। पैगंबर का जिस तरह बातिन खुशबूदार होता है, इसी तरह नबी का जाहिर भी खुशबूदार होता है। पैगंबर के मौत के बाद वजूद को कीड़े नहीं खाते। होबल आन कमा बोदिया, होबल आन कमा बोदिया कल मय्यतिल यौम। इमाम इब्ने कसीर, अल्लामा सरख्सी, बड़े बड़े हजरात ने आलू सुन्नत का अकीदा बयान किया कि पैगंबर करीम का मुकद्दस पाक वजूद आपकी कब्र में आज भी ऐसे है जैसे आज का मैयत है। तरोताजा मैयत कल मैयतिल यौम, जैसे आज आप पे मौत आई हो इस तरह तरोताजा मैयत। तो याद रखो, नबी का वजूद अल्लाह अपनी कुदरत से महफूज रखता है, क्योंकि वो नबूवत का मकान रहा है। तो नबूवत के मकान को कभी अल्लाह न गलने देता है न सड़ने देता है, महफूज रहते। तो जिंदा नबी को कैसे कीड़े पड़ गए? तो ये कीड़ों वाली बिल्कुल अल्लाह उस मौलवी को कीड़े डाले जो पैगंबर को बदनाम करता है, बिल्कुल बकवास है। कोई कीड़े शीड़े नहीं पले। बीमारी थी, अल्लाह ने नहीं बताई, रसूलुल्लाह ने नहीं बताई, और जब अल्लाह रसूल ने नहीं बताई तो अब हेमुमा अब हम अल्लाह व रसूलहू, तुम्हें किसने कहां से खबर दी कि फलानी बीमारी थी फलानी? इतनी बात ज़ाब्ते और उसूल की है कि नबी का जाहिर बातिन इतना खूबसूरत और इतना खुशबूदार, इतना ताबेनाक, इतना मासूम होता है कि पैगंबर अंदर और बाहर के हर गुनाह से पाक होता है। कोई गंदगी किसी नबी के करीब नहीं जा सकती। हत्ता के अंदाजा आप करें, नबी इतना पाक होता है कि नबी की बीवी भी बदकार नहीं हो सकती। मा ज़न्नत इमरातु नबिय्यिन कत्तो, पहले नबियों की बीवियां काफरा हो सकती थी, लेकिन उनमें भी जानिया कोई भी नहीं, बदकार कोई नहीं है। लेकिन हमारे नबी, वहां तो सिर्फ बीवियां कुरान ने नहीं कहा, वहां तो अज़वाज कहा। ज़ौज निसा में फर्क है। ज़ौज ओ हुंदा जिहड़ा हिक्को जिहा जोड़ा होवे, जिवें ओ ते जिवें ए। फरमाया मेरा पैगंबर तेरियां बीवियां तो तेरा ज़ौज, तेरा जोड़ है। अल्लाह करे तुहानू समझ ही आवे। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, एक बात का जवाब दें, अय्यूब से पहले अंबिया गुजरे थे या नहीं? गुजरे थे। उनकी कब्रें थी या नहीं? हजरत अय्यूब किसी कब्र पे क्यों नहीं गए? बकरा छतरा पकड़ के क्यों नहीं गए? पहले बड़े बड़े अंबिया अकाबिर की कब्रें भी मौजूद थी, या वहां खड़े होके हजरत अय्यूब ने किसी नबी को नहीं पुकारा, कोई ताबीज धागा गले में नहीं लटकाया, कोई जनाब और अतरियां पतरियां और घुग्गे शुग्गे कोई भी चीज नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कायनात वालों, बीमार अय्यूब मेरा पैगंबर है। और कैसे रुजू किया? व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, और अय्यूब ने जब नादा रब्बहू, निदा दी अपने रब को, और कैसे निदा दी? अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु, ए मेरा रब्बा
مجھے بیماری لگ گئی، میں کمزور ہوں، الضر مجھے تکلیف پہنچ گئی، میں بیمار ہو گیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے سنبھال لے، اپنی رحمت سے میری بیماریاں دور کر دے۔ حضرت ایوب نے جب بھی بیماری لگی اور حضرت ایوب کو ضرورت پڑی، کس کی طرف رجوع کیا؟ یہی وہ رجوع، یہی ایمان اور توحید کی حقیقت ہے کہ رجوع کر اللہ کی طرف۔ آج میں اور آپ بیمار ہوتی ہیں، ایک تو وہ پڑوسی طبقہ ہے نا، اس کی تو میں بات نہیں کر رہا، بات تمہاری کر رہا ہوں، تم اسی طرح کرتے ہو۔ جب بیمار ہو گیا، ہمارے ذہن میں پہلے کئی آسرے جی، ڈاکٹر، گھر والے، پیسے، سارا کچھ، یہ پہلے، اللہ آخر میں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے کٹ کے سب سے پہلی نظر جائے تو کس پہ جائے؟ ہر آسرے، ہر سبب سے ہٹ کے پہلی نظر جائے تو ڈاکٹر پہ نہ ہو، پیسوں پہ نہ ہو، میرے بھائی بڑے مضبوط ہیں، قبیلہ بڑا مضبوط ہے، نہیں، یہ اسباب پہ نہ ہو۔ اسباب پہ نظر کرنے والے بھی شرک سے نہیں بچ سکتے، اس لیے اسباب کو دل سے نکالنا ہے، اور تیرا دل اچھلے تو کس کی طرف، رجوع کرے تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ جیسے حضرت ایوب خالص اللہ کو پکار رہے ہیں، اور کیسے پکار رہے ہیں، اور کیا پیش کر رہے ہیں؟ اپنی لاچارگی، بے چارگی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی تو ہے، تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ پکارا، فرمایا فاستجبنا لہ، پھر فاستجبنا لہ، ہم نے خود حضرت ایوب کی پکار کو سنا۔ بآخر دعوانا